صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ قصص آیت نمبر 5 کے ضمن میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زمین پر جسے کمزور کیا گیا وہ شہزادی کونین اور ان کی اولاد ہے، اور جس کو زمین کا وارث بنانے کا اللہ اعلان کر رہا ہے وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں. اور ان دونوں کے رابطے کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسا رابطہ ہے شہزادی کا اپنے بیٹے امام زمان سے. ان کے رابطے کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو خود احادیث کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر عرض کرتے ہیں، فرمایا کہ مہدی ہمارے خانوادے میں سے ہے اور مہدی زہرا کا لال ہے، زہرا کا بیٹا ہے. دیکھیں، جب نبی نے یہ کہہ دیا کہ میرے خانوادے میں سے ہیں، میرے خاندان میں سے ہیں، تو پھر الگ سے یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ وہ زہرا کے بیٹے ہیں، زہرا کے لال ہیں. لیکن اپنا خانوادہ بتانے کے باوجود بھی رسول اللہ جو ہے وہ شہزادی کونین کے لیے ایک مخصوص انداز سے عرض کرتے ہیں کہ وہ شہزادی کے بیٹے ہیں، وہ میری فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں. اور اس کو اس طرح سے دوسری روایت میں بیان کیا گیا کہ جس وقت شہزادی کونین اپنے بابا کے آخری ایام میں اپنے بابا کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی اور شہزادی گریہ کر رہی تھی، تو نبی کریم نے اپنی بیٹی سے سوال پوچھا، اے میری لخت جگر، یہ جو تمہارا گریہ ہے کیا یہ میری جدائی پر ہے، کیا یہ میرے جانے کی وجہ سے ہے؟ شہزادی نے کہا، نہیں بابا، میں راضیہ ہوں، میں مرضیہ ہوں، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. پھر نبی نے پوچھا، اے میری لخت جگر، پھر یہ گریہ کس وجہ سے ہے؟ بی بی فرماتی ہیں، بابا آپ کے بعد جو امت کا حال ہوگا، آپ کے بعد جو امت بکھر جائے گی، آپ کے بعد جو گمراہی ہونے والی ہے، آپ کے بعد جو ستم ڈھائے جانے والے ہیں، میں اس گمراہی، اس ستم اور اس امت کے بکھر جانے کو سوچ کر رو رہی ہوں. وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں اور میں ان ظالموں کو، ان کا ظلم جو ہے اس کو یاد کر کے روتی ہوں. اس لمحے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے میری لال فاطمہ، غم نہ کرو کہ تمہارا بیٹا مہدی آئے گا. نہیں فرمایا نبی نے کہ نرجس کا لال آئے گا، نہیں کہا نرجس کا پسر آئے گا، فرمایا اے میری لخت جگر، تمہارا بیٹا آئے گا، اور جب تمہارا بیٹا آ جائے گا تمام ظلم و تشدد مٹ جائیں گے، تمام ظالم ختم ہو جائیں گے، ہر طرف امن و امان ہوگا. اس موقع پر روایت کہتی ہے شہزادی کے قلب کو سکون ملا، شہزادی نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا. یعنی کتنا عجیب رشتہ ہے نا ان دونوں کا کہ فقط بی بی تذکرہ سنتی ہیں اور فوراً اپنے آنسوؤں کو پوچھ کر صبر کر لیتی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں آج تک کہ وہ آنے والا آئے گا. اور پھر شہزادی کونین نے مختلف مقامات پر ان کو یاد کیا ہے، امام زمان کو یاد کیا ہے. جیسا روایت یہ کہتی ہے کہ اپنے بابا کے وفات کے بعد اور ان کی زندگی میں بھی تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی کونین قبرستان جایا کرتی تھی، جنگ احد کے شہداء کی قبر پہ جایا کرتی تھی اور خصوصاً جناب حمزہ کی قبر پہ جاتی تھی اور بیٹھ کر وہاں پہ گریہ کرتی تھی. یہاں تک روایت کے جملے ہیں کہ جب شہزادی دیکھتی تھی کہ جناب حمزہ کی قبر کی مٹی ہٹ گئی ہے یا قبر تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے تو بی بی اپنے ہاتھوں سے اس قبر پر مٹی بھی ڈالا کرتی تھی. اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہر شب جمعہ تقریباً شہزادی وہاں
जाती थी, या रोज़े जुमा के लिए लिखा गया कि शहज़ादी वहाँ पे जाया करती थी और अपने बेटे हसनैन को लेकर जाती थी शहज़ादी कब्रिस्तान में, और बैठकर वहाँ जनाब हमज़ा की कब्र पे रोया करती थी। एक दिन रावी कहता है, जिसका नाम अबा अम्र है, वो कहता है मैंने बीबी को गिरिया करता हुआ देखा, मैं करीब गया और जाने के बाद मैंने सवाल पूछा, ए शहज़ादी आप इस कदर क्यों रोती हैं? आपका रोना मेरे कल्ब के टुकड़े कर देता है, आप जब रोती हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, आपका गिरिया मुझे बहुत सताता है। तो शहजादी ने जवाब दिया, ये हक है कि गिरिया किया जाए, इन शहीदों का हक है कि गिरिया किया जाए, और जो जुल्म मुझ पर ढाया गया मेरे बाबा के बाद उसका हक है कि ये रोया जाए, उस पर गिरिया किया जाना चाहिए। और उस वक्त अबा अम्र कहता है कि मैंने बीबी से सवाल पूछा अली की इमामत के बारे में कि क्या नबी ने अपनी ज़िंदगी में अली को जानशीन नहीं बनाया था, इमाम नहीं बनाया था? तो बीबी ने सवाल किया, इसके सवाल पर बीबी ने सवाल किया कि कितना अजीब सवाल करते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि गदीर में क्या हुआ था? अबा अम्र कहता है कि हाँ, गदीर मुझे याद है। फिर शहजादी कहती है कि जब गदीर याद है तो ये सवाल कैसा? अबा अम्र कहता है कि मैं उन बातों को जानना चाहता हूँ जो बातें आपके बाबा ने आपसे कही है। गदीर तो मुझे याद है, लेकिन वो बातें जो आपके बाबा ने आपसे कही हैं उन बातों को सुनना चाहता हूँ। उस मौके पर शहजादी कौनैन अर्ज करती हैं कि खुदा गवाह है, मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि अली इस पूरी कायनात में मेरे बाद सबसे अफजल है और मैं अली को अपना जानशीन बनाता हूँ। अली के बाद उनके 2 बेटे जानशीन होंगे और उनके बाद इमाम हुसैन के 9 बेटे मेरे जानशीन होंगे। जब ये जुमला कहा कि मेरे जानशीन होंगे ये 9 बेटे, तो अबा अम्र सवाल करता है, अगर ऐसा है तो फिर क्यों अली नहीं आए, अली सामने क्यों नहीं आए, क्यों बैअत तलब नहीं की, क्यों बैअत नहीं मांगी? तो शहजादी कौनैन ने जवाब दिया, वाहे हो, क्या ये नहीं सुना? मेरे बाबा फरमाते थे, या अली अंता बिमंज़िलतिल काबा, ए अली तुम्हारी मिसाल काबे की तरह है, और काबा किसी के पास नहीं जाता, लोग काबे के पास आते हैं, लोगों को काबे के पास आना है, काबा किसी के पास नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद शहजादी ने अर्ज किया, जानते हो मेरे बाबा कहते थे कि ये मेरे बाबा ने मुझसे फरमाया था, और बीबी ने यहाँ पे कसम खा के कहा, खुदा की कसम मेरे बाबा ने मुझसे फरमाया था कि अली मेरा जानशीन है और उनके 2 बेटे जानशीन हैं, और उनके बाद इमाम हुसैन के 9 बेटे जानशीन हैं। और फिर उसके बाद बीबी फरमाती हैं कि मेरे बाबा ने फरमाया कि अगर लोग इनकी पैरवी कर लेंगे तो कभी इख्तिलाफ नहीं होगा, अगर लोग इनकी जानशीनी को कबूल करने के बाद इनकी अताअत करेंगे तो कभी 2 लोगों में इख्तिलाफ नहीं होगा। लेकिन अगर इनकी जानशीनी कबूल न की गई, अगर लोगों ने इनकी पैरवी न की, तो फिर इख्तिलाफ होगा, और इख्तिलाफ तब तक रहेगा जब तक हुसैन का आखिरी फर्जंद मेहदी नहीं आ जाता। और बीबी ने उस मौके पर आह भर के इमाम ज़मान को उस मौके पर याद किया कि जिस तरह से महरूम किया गया है अहले बैत के हक़ से, अहले बैत को उस हक़ को याद करते हुए, इमाम ज़मान को याद करते हुए शहज़ादी कौनैन ने वहाँ पर गिरिया किया और आह भर के कहती हैं, आह मेहदी का क़याम कब होगा। यानी बीबी ने वहाँ पर भी याद किया है। हर मकाम पर शहज़ादी कौनैन अपने बेटे को याद करती हैं, हर मकाम पर शहज़ादी कौनैन अपने बेटे का नाम लेती हैं, और उनके नाम से, उनके ज़िक्र से बीबी के क़ल्ब को दिलासा मिलता है, तसल्ली मिलती है। क्यों ना हो, आखिर
یہی تو وہ ہیں جو آنے کے بعد شہزادی کونین کے حق کو واپس لیں گے، یہی تو وہ ہیں کہ جو آنے کے بعد بی بی پر ظلم ڈھانے والوں کو سزا دینے والے ہیں، یہی تو وہ ہیں کہ جو فدق کو واپس لیں گے جو شہزادی کونین سے لے لیا گیا تھا اور بی بی کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا، یہی تو وہ ہیں کہ جو امام حسین پر ظلم ڈھانے والوں سے بدلہ لیں گے، یہی تو وہ ہیں جن کو ثار اللہ کہا گیا، یہی تو وہ ہیں جن کو امام حسین کا منتقم کہا گیا۔ دیکھیں، ہر امام نے بعد کربلا، ہر امام نے اپنے اعتبار سے اپنے طریقے سے کربلا کا بدلہ لیا ہے نا، اور کربلا کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر امام سجاد نے کیا کربلا کا بدلہ نہیں لیا؟ کیا کربلا کا انتقام نہیں لیا؟ لیتے رہے مولا سجاد اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے کربلا کو عام کرتے رہے، کربلا کو دنیا تک پہنچاتے رہے، ظالموں کے چہرے سے نقاب اٹھاتے رہے۔ ہر امام نے انتقام لیا اپنے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود اگر کربلا کا کسی کو منتقم کہا گیا تو وہ امام زمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی کے قلب کو دلاسا ملتا ہے کہ میرے لال حسین پر ہوئے ظلم کا یہ بدلہ لیں گے، اور ہم اس طرح سے دعائے ندبہ میں امام کو آواز دیتے ہیں، این الطالب بدم المقتول بکربلا، این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہیں جو کربلا پر ہوئے ظلم کا بدلہ لینے والے ہیں، اور کہاں ہیں وہ جو جناب محسن کی شہادت کا بدلہ لیں گے؟ کس طرح سے جناب محسن کو شہید کیا گیا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے شہزادی کے درد کا، شہزادی کے غم کا۔ دیکھیں، نبی کریم کی آنکھیں بند ہوئی، 2 دن گزرے تھے، دروازے پر آگ لگا دی گئی، جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرا دیا گیا، جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ اور اس پر بھی ستم کیا ہے جانتے ہیں؟ ستم یہ ہے کہ بی بی جب گریا کر رہی ہے تو ظالم آ کے کہتے ہیں کہ انہیں کہہ دیں کہ یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ مولا نے بیت الحسن بنوایا تھا شہزادی کے لیے، اور جب لوگوں نے شکایت کی تھی کہ یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں تو بی بی مدینے سے دور جا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے روتی تھی، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے روتی تھی۔ مگر ظالموں سے یہ بھی نہیں دیکھا گیا، ظالموں نے اس سے بھی برداشت نہیں کیا، بلکہ تاریخ کہتی ہے ایک دن جب مدینے سے باہر جا کر شہزادی اپنی یتیمی کا ماتم کر کے گھر واپس آئیں تو امیر المؤمنین نے شہزادی کے چہرے پہ نگاہ کی، شہزادی کونین کے چہرے مبارک پر نگاہ کی۔ یہ وہی چہرہ ہے جس پر نظر کرنے کے بعد امیر المؤمنین کہا کرتے تھے مولا کے جملے، زہرا نہیں معلوم تمہاری پیشانی میں وہ کون سا راز چھپا ہے کہ جب میں تمہاری پیشانی پہ نگاہ کرتا ہوں اپنے سارے درد، اپنے سارے غم کو میں بھول جاتا، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ اسی چہرے پر جب مولا نے نگاہ کی، جب بی بی اپنے بابا کا ماتم کر کے گھر واپس آئی تو تاریخ کہتی ہے مولا نے تڑپ کر سوال پوچھا، زہرا آج یہ رخسار سرخ کیسے، آج یہ آنکھوں میں ورم کیسا ہے، آج یہ تمہارا چہرہ اس طرح سے ورم کھایا ہوا کیوں ہے؟ تو اس وقت شہزادی کونین نے جواب دیا تھا، ابوالحسن جانتے ہیں آپ وہ درخت جس کے سائے میں بیٹھ کر میں گریا کرتی تھی، ظالموں نے اسے کاٹ دیا۔ ابوالحسن میں آج پورا دن دھوپ میں بیٹھ کر روتی رہی اور دھوپ کی تپش نے میرے چہرے کو جھلسا دیا۔ یہ جو میرے چہرے پہ آپ سرخی دیکھ رہے ہیں یہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے ہے، یہ دھوپ کی تپش کی وجہ سے ہے۔ ہائے شہزادی کی مجبوری
مجبوریاں، ہائے شہزادی کی بے کسی، ہائے شہزادی کی مصیبتیں، جب زندگی میں ظالموں نے سایہ نہ دیا۔ آج قبر پر بھی اندھیرا ہے، آج قبر پر بھی دھوپ ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی اجالا نہیں ہے۔ زہرا زندگی میں بھی غریب تھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا والوں نے شہزادی کو غریب رکھا۔ ہائے شہزادی کی مظلومیت، آقا حسین تڑپ کر روتے ہیں۔ عجب نہیں مولا کی آواز آتی ہو، اے میرے چاہنے والو، یا ماں کے قبر پر بھی سایہ کر دو، یا حسین کی قبر سے بھی گنبد کا سایہ ہٹا دو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہم الحق عن قاتلیک یا زہرا۔